اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین كفروا كمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، ہم قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 171 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈفرینٹ مثالیں دی ہیں۔ مثال سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے اس کا مفہوم سمجھنا۔ کفار جن کو یہ کہا جا رہا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جس کو اللہ نے نازل کیا، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پورے کانسیپٹ کو مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے مزے کی مثال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال الَّذِينَ کا کیا مطلب ہے؟ پورے قرآن میں کیا مطلب ہوگا؟ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اگر آپ کو ایک ایک ورڈ کا مطلب پتہ چلنے لگ گیا تو انشاءاللہ باذن اللہ بڑے سارے ورڈز ہم کو سمجھ آ جائیں گے۔ اب مثل اسے تو سب کو بتاتے ہیں، مثال ہے نا، جب ہم یہ ورڈ پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کفر بھی ہم سمجھتے ہیں، کمثلی، مانند مثال، الذی، اس کی ہے، ینعق، جو پکارتا ہے، بما لا، یعنی وہ چرواہا، ناق جو ہوتا ہے نا، چرواہے کا جانوروں کو بلانے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ینعق، چرواہا بلاتا ہے، بیما، اس کو جو، لا یسمع، نہیں سنتا، الا، مگر، دعاءن، ایک آواز، ایک وندان، اور ایک پکار، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر رہیں گے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھی چرواہا ہو، سوچے کوئی بھی چرواہا ہو تو وہ جانوروں کو پکارتا ہے۔ چلیں دعا ہم لے لیتے ہیں کہ دعا میں یہ معنی آتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے نام سے پکارنا، اور ندا ویسے ہی کوئی آواز، جیسے آ آ آ آ نہیں کرتے جانوروں کو بلانے کے لیے، کسی کا نام رکھا ہو جانور کا، اس کو نام لے کر بلانا، یا پھر ویسے ہی آ آ، ہوش ہوش، یہ جو آوازیں ہوتی ہیں۔ تو جب چرواہا اس طرح کی آواز دیتا ہے تو وہ جو جانور ہیں وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، بس ان کو ایک آواز ہی آتی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ جدھر ہوش ہوش کرتا ہے ان کو وہ ادھر ہی چلنے لگ جاتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمیں کھانے کے لیے لے کر جا رہا ہے یا ہمیں ذبح خانے لے کر جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے، وہ چاہے ان کو ذبح کرا دے، ان کو کاٹ کھائے، اور یا پھر ان کو کھانا کھلائے۔ تو ان کی مثال ایسے ہے کہ ان کو کچھ بات سمجھ، سمن، یہ سنتے نہیں ہیں، بکمن، یہ بولتے نہیں ہیں، عمیون، یہ اندھے ہیں، یعنی بہرے، گونگے، اندھے۔ کس لحاظ سے؟ یعنی آنکھیں تو ہوتی ہیں کافروں کی، کان بھی ہوتے ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اس حق بات کوئی نہیں سنتے۔ آپ کو پتہ وہ جو سلیکٹیو ہیئرنگ ہوتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں، آپ ان کو بات کہیں نا، کو آوازیں دیتے رہیں، کچھ نہیں، آپ تو آپ ان کو کہیں کھانا کھا لو، بیچ میں یہ بات ہوگی، تو اگر وہ بھوکے ہوں تو وہ آپ کی اور کسی تقریر کو نہیں سنیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر تم نے بیٹھے ہوئے ہو، تم گیم کھیل رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ بالکل انہوں نے وہ بات آپ کی باتوں میں سے چنی ہے اور سنی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں، اور وہ وہی کریں گے جو ان کا دل چاہ رہا ہے۔ تو ایسے میں جب کان ہوں بھی اور حق بندہ نہ سن رہا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بہرا ہے۔
اور آنکھیں ہیں بھی اور حق بات کو دیکھ نہیں رہا اور اس کو فالو نہیں کر رہا تو کیا ہے؟ اندھا ہے. اور اگر زبان ہے بھی اور حق بات کہنے کی جرت نہیں ہے، ڈکلیئر کرنے کی جرت نہیں ہے کہ ہاں بھئی اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دین یہ سچ ہے، وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، تو پھر سمجھے کہ گونگا ہی ہے. یہ جو ہے نا، یہ ہدایت کے دروازے ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آنکھیں، کان اور زبان، تو ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آ کے ہمیں ہوش کرے تو ہم کہیں ہاں ہاں یہ طریقہ بہت میرے دل کو بڑا لگ رہا ہے. جیسے ٹی وی پہ آتے ہیں نا، کوئی بھی عالم آ جائے تو وہ الٹی پلٹی باتیں کر دیں، دوسرا بندہ کہتا ہے آہے یہ بات دل کو بڑی اچھی لگی ہے، میں تو یہی کروں گی. ایکسکیوز می، ہولڈ آن، ذرا دیکھیے کہ وہ آپ کو قرآن کی بات بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں، یا ویسے ہی کہانیوں میں آپ کو گم کر رہے ہیں اور پیروں فقیروں کی کہانیاں سنا کر اور آپ کو کہہ رہے ہیں یہ والا ایک وظیفہ جو ہے وہ 1,00,000 دفعہ پڑھیں اور وہ والا 10,00,000 دفعہ پڑھیں اور یہ 41 دفعہ یہ والی صورت پڑھیں. اس کی کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ لائے ہیں تو پھر آپ کریں. یہ نہیں کہ کسی پیر بزرگ نے بڑی مشکل کے وقت میں وہ سو گئے اور انہوں نے خواب میں دیکھا. ہماری شریعت، ہمارا دین جو ہے وہ خوابوں پہ بیس نہیں کرتا کہ لوگ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی شریعت کو، اپنی عبادت کے طریقے کو، دعاؤں کی طریقے کو کمپلیٹ کر دیا. اس میں کسی ایڈیشن یا سبٹریکشن کی ضرورت نہیں، نہ ہم اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں، نہ ہم اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہی طریقہ اچھا لگے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دے دیا. ہمیں کوئی ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، میں کر لیتی ہوں. نہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا. وہ اسی لیے آئے تھے کہ ہمیں ہماری لمٹس بتا دیتے، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دیتے، ہمیں اپنے طور طریقے، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے آداب اور دعاؤں کے طریقے سکھا دیتے، اور وہ سکھا کے چلے گئے. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی کو، کسی بھی چرواہے کی آواز سنتے ہیں، کسی بھی اکٹھا کرنے والے کی آواز سنتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ سچ بات بھی کہہ رہا ہے یا نہیں، وہ حق بات بھی کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. بس وہ جو بات کہے گا ہوش کر کے ہم اس کی بات سن لیں گے اور اس پہ بکریوں بھیڑ بکریوں کی طرح چل پڑیں گے. ایسا تو نہیں نا ہونا چاہیے. انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تعلیم کے مواقع دیے ہیں. انسان اب دیکھیں ہم سورہ بقرہ پڑھ ہی رہے ہیں نا، کتنی باتیں ہم پر واضح ہو گئیں، کتنا کلیئر ہمارا دین ہے. ایک اللہ ہے ہمارا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا رب ہے ایک واحد، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بندوں کے اوپر چھوڑا ہی نہیں، آپ فکر ہی چھوڑ دیں کہ اس میں کوئی ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکے گا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ اسوہ حسنہ، پرفیکٹ، جس میں آپ کو زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا حل پائیں گے. یہ معجزہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اب جب اتنا آسان اور کلیئر اور ایکسپلینڈ دین آپ کے پاس موجود ہو تو کوئی بھی چرواہا آ کے ہمیں ہوش کر کے اور ہمیں آوازیں لگا کے اور اٹھا کر کے کسی اور جگہ پہ لے جائے اور ہم اس کی بات کو سمجھے ہی نہ اور اس کے پیچھے چل پڑے اور اس طریقے کو فالو کرنے لگ جائیں تو کتنی ناسمجھی کی بات ہوگی. پھر تو صحیح ہے کہ بندہ اندھا گونگا بہرا ہے کہ جو حق بات کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہدایت کو ایسا نہیں رکھا کہ صرف اماموں کے پاس بند ہے اور ہمیں کسی کے گھر جا کے تو پتہ کرنا. ہر ایک کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، ہر عالم موجود ہیں اوتھینٹک والے جو آپ کو قرآن اور سنت کو ساتھ ساتھ چلا کے آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. تو پھر کسی چرواہے کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کسی عام بندے کی، کوئی بھی عالم کھڑا ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یا ان کے بتائی ہوئی شریعت سے ہٹا کر اور ہمیں جانوروں اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ ہم اندھے بہرے گونگے نہیں ہیں. ہم جب سنتے ہیں کسی بات کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں، اپنا قرآن کھول کے خود دیکھیں، اپنی احادیث کو خود پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تاکہ ہماری آنکھوں سے حق بات ہم پڑھ لیں اور پھر
حق بولنے سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. جب حق ہے آپ کے پاس تو آپ بولیں اور اس کو ڈکلیئر کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہر چرواہے کی آواز اور پکار کے اوپر اکٹھے ہو کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ اندھے بہرے گونگے ہیں. فہم لا یعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے. عقل میری پیاری بہنوں پتھر کو کہتے ہیں عقل، ایسا جو آپ کو روک لے نا. تو عقل بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایکسپلینیشن عقل کی دی تھی کہ عقل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی ناسمجھی اور غلط طریقے پر آپ کو روک لگاتی ہے، آپ کو سٹاپ کرتی ہے، آپ کو ہرڈل دیتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے کریں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہر چرواہے کی آواز پہ پیچھے چل پڑتے ہیں وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہ چرواہا کون ہو سکتا ہے موجودہ دنیا میں؟ کون ہو سکتا ہے؟ جو جہالت کی طرف بلانے والا ہو، جو قومیت کا نعرہ لگاتا ہو. وہ جی انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ لفظ بول کر اور آپس میں تفرقہ ڈالنا اور دشمنی ڈالنا اور امت کو جدا کرنا، یہ چرواہے کی پکار ہوگی جو جاہلیت پہ بیس کرتی ہوگی. جو بھی مسلمانوں کو جدا کرنے والی، چاہے زبانوں کے اوپر، چاہے قومیت کے اوپر، چاہے مذاہب کے اوپر کہ جی یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے، کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ کوئی بھی چرواہا ہمیں کھینچ کے لے جا نہیں سکتا ایک جگہ پہ. ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان تمام اماموں کا جن کا نام لے کر فرقہ بازی کی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے نفرت کی جاتی ہے اور اپنی مسجدیں علیحدہ علیحدہ بنائی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی امت کے بیچ میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے، وہ سب امام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے فرق اگر آ جائیں کسی چیز میں تو اس پہ قومیت کا یا مذہب کا نعرہ لگا کے اور ایک دوسرے کو جہنمی قرار دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفرقہ ڈالنا، یہی جاہلیت کی پکار ہوگی اور اس پر ہم نہیں چلنے والے. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم سب مسلمان جو پاکستان میں ہیں نا، کوئی پوچھے نا جی آپ کون ہیں تو آپ کہیں جی ہم مسلمان ہیں. آئے نہیں بتائیں حنفی ہیں یا مالکی ہیں، کوئی نہ کوئی تو ظاہر ہے ایک امام کو تو پکڑنا ہوتا ہے نا. آپ کہیں جی پکڑ لیا ایک امام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں. ہم اتنا ڈرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جیسے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ آپ حنفی نہیں ہیں تو پھر تو آپ مسلمان ہی کوئی نہیں. اگر آپ شافعی نہیں ہیں تو پھر تو آپ کا دین ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. آپ حنبلی نہیں ہیں تو آپ کا یہ نہیں. واٹ از دس؟ صحابہ کرام کا کیا فرقہ تھا؟ وہ شافعی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، کیا تھے؟ اگر وہ یہ نہیں تھے تو وہ مسلمان ہی نہیں تھے خدا نخواستہ. ذرا پوچھنے کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے کہ نہیں یہ کہ آپ تو ہم کو فرقے کی طرف بلا رہے ہیں. تو پھر صحابہ کا فرقہ کیا تھا؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ میری اور سنت کو پکڑو اور میرے اصحاب کی. تو پھر یہ تو بہت اچھا کویشچن ہے جس کے اوپر بندہ کہتا ہے ہاں جی وہ مسلمان تھے، ان کے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تمام امام شافعی، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے رکھے. وہ سب امام بہت پڑھے لکھے، بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کرے. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہی ڈکلیئر کیا تھا، اس سے پہلے بھی اور اب بھی. کہیں اب کیا کریں؟ اللہ کی بات لیں یا لوگوں کی بات لیں؟ جاہلیت کا نعروں پہ لبیک کہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات پہ لبیک کہیں؟ ٹھیک ہے نا، سننے کی سوچنے کی بات ہے. ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے اپنے ابو سے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں رجم کر دوں گا. تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور باہر نکل آئے. اور پھر جب استغفار کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، کہ نہیں تھی ابراہیم کی استغفار مگر وہ ایک وعدہ تھا جو اسی نے اپنے باپ سے کر لیا تھا. لیکن جب اس کے اوپر یعنی ان کے اوپر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو ایک دم اس سے بری ذمہ ہو گئے
نہیں استغفار کی. بے شک ابراہیم بہت ہی زیادہ آہیں بھرنے والے اور بہت نرم دل والے تھے. اتنے نرم دل والے ہونے کے باوجود انہوں نے اس جاہلیت کی پکار کے اوپر لبیک نہیں کہا کہ میرے ابو ہیں تو میں تو ابو کو ہی فالو کروں گا نا، جیسے پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ میرے ابو صحیح ہوں گے، کیا میرے ابو کے پاس عقل نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو باپ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو نہیں فالو کیا، انہوں نے ایک دم برات ظاہر کی اور علیحدہ ہو گئے اپنے باپ سے. ٹھیک ہے نا. اور نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹا جب ڈوبا تو انہوں نے کہا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے. سورہ ہود میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قومیت کی جاہلیت کی آواز کے اوپر لبیک کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایسا بندہ جو غیر صالح تھا، اچھا نہیں تھا. تو جو بھی برائی کی دعوت کے اوپر، جاہلیت کی دعوت کے اوپر حق آنے کے باوجود اس پہ جمع رہے تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے بھیڑ بکری جس کو کوئی بھی چرواہا ہانک کے لے جائے اور اس کو ذبح کر دے. تو میری پیاری بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی اسی راستے پہ تو نہیں چل رہے؟ ہمیں اپنے دین اور ایمان کے بارے میں معلومات ہیں سچی اور حق؟ کیا ہم نے اس پر اتنا ٹائم صرف کیا؟ ہم 16 سال دنیاوی تعلیم پر لگاتے ہیں جو بالکل امپریکٹیکل ہوتی ہیں اور بہت کم ہمارے کام آتی ہیں، لیکن ہم ان کو حاصل کرتے ہیں اور ان میں انویسٹ کرتے ہیں اپنے ٹائم کو. کیا ہم نے دین کے بیچ میں بھی اپنے ٹائم کو انویسٹ کیا ہے تاکہ ہمیں حق بات پتہ چل جائے، ہم حق بات دیکھ لیں، سن لیں، بولنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ ہم اس کیٹیگری میں سے آؤٹ ہو جائیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ کیونکہ جب تعلیم نہیں ہوتی نا، آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر عالم ان کو آ کے کنفیوز کرتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ایک آتا ہے تو وہ کوئی اور طریقہ بتا رہا ہوتا ہے، دوسرا کوئی قصے سنا رہا ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ خواب سنا رہا ہوتا ہے. یعنی کیونکہ علم نہیں ہے تو ہر بندے دل کو کرائٹیریا بنا لیتے ہیں اور اس پہ پرکھتے ہیں، ہائے یہ بات تو مجھے دل کو بڑی اچھی لگی. دل کو وہی بات اچھی لگے گی جو اللہ کی ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. بس یہ سمجھ لے کہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس میں نہ ہم لوگوں کے خوابوں کی وجہ سے کوئی ایڈ کر سکتے ہیں، چاہے وہ بزرگوں کے خواب ہوں، اور نہ ان میں سے کچھ سبٹریکٹ. دین اور ایمان میں ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ ہم اس میں کوئی اضافہ یا اس میں کمی کر سکیں. وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے ہمارے پاس بھیج دیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو انسان کی حیثیت سے اشرف المخلوقات آپ نے کہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے بھی ہمارے لیے آسان کریں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.